دوسری نماز الجمعہ للجمعہ، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کی نماز، اور رمضان الى رمضان، فرمایا ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جب کوئی بندہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کا وقت گزارتا ہے، ایک روزے سے لے کر دوسرے روزے تک کا وقت گزارتا ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کا وقت گزارتا ہے، ایک نماز سے دوسرے نماز کا وقت گزارتا ہے، فَاجْتَنَبَ الْكَهْرَ اور وہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، غفر اللہ تعالی، اللہ ایک نماز سے دوسرے نماز تک فاصلے میں گناہ ہو جائے وہ گناہ کبیرہ نہ ہو، برابر ایک نماز سے دوسرے نماز کے وقت میں جو گناہ ہوتا ہے نماز کے اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ الجمعہ للجمعہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے مابین جب گناہ صغیرہ ہو تو رب اس جمعہ کے صدقے پورے ہفتے میں گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان الى رمضان واجتنب، اور اجتناب کرتا ہے الکبیرہ، صغیرہ نہیں کبیرہ گناہوں سے، اور صغیرہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ میں پورے سال بھر کے جب ماہ صیام آتا ہے تو رب اس ماہ مقدس کا صدقہ اس بندے کے سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک رمضان کے دوسرے رمضان تک جتنے گناہ صغیرہ ہے رب ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ماہ رمضان بن کے بہار رحمت رمضان آ گیا، لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا، اور گناہگاروں کو بخشش کا پروانہ سنا گیا۔ ماہ صیام جب آتا ہے تو رب کائنات سال بھر کے گناہوں کو بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آج حدیث کے ذکر میں ہی بات کرتے ہوئے فرمان مصطفیٰ لے کر چلوں تاکہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے، اور ماہ صیام کی جو برکتیں ہیں اللہ اس کا صدقہ ہم گناہگاروں کو حضور کی بخشش کا پروانہ، رب کی بخشش کا پروانہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے سے کہا امام بہقی شعب الایمان جلد نمبر 3 حدیث نمبر 3621، میں ریفرنس دے کر بات کر رہا ہوں۔ امام بہقی شعب الایمان جلد نمبر 3 حدیث نمبر 3621، اللہ اکبر۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضور کا مجمع حصار صحابہ، حضور منبر رسول پر جلوہ گر، اب ذرا نقشہ کشی دیکھو نا، اب منظر کشی دیکھو، مدینے کا شہر، نبیوں کا ایمان، یاروں کا حصار، منبر رسول پر آمینہ کا لال جلوہ گر ہے۔ حضور منبر رسول پر جلوہ فروز ہے۔ حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں، امام بہقی روایت کر رہے ہیں شعب الایمان کے اندر جلد نمبر 3 حدیث نمبر 3621، امام بہقی نے روایت پیش کی جس کو حضرت انس بن مالک حضور سے روایت فرماتے ہیں۔ اگر ہمارا یاد ہو گیا تو بات آگے لے چلو۔ حضور کے صحابہ انس بن مالک روایت فرما رہے ہیں، میرے کریمہ کا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں لما اقبل، ذرا جم کر بولتے رہے کیسے بات آ جائے گا، لما اقبل شہر رمضان، میرے کریمہ کا نے ارشاد فرمایا، لما اقبل شہر رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ما تستقبلون۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک فرماتے حضور کا حصار رحمت،
حضور کے صحابہ جب غفیر میں ہے اور حضور فرما رہے ہیں کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ما تستقبلون صحابہ وہ اللہ پاک ہے اور تم اس رب کے کتنے عظیم بندے ہو کہ ما تستقبلون کہ تم کتنا عظیم استقبال کر رہے ہو، تم کتنا بڑا استقبال کر رہے ہو، تم کتنی بڑی شے کا استقبال کر رہے ہو، تم کتنی عظیم تر چیز کا استقبال کر رہے ہو۔ ما تستقبلون گویا کہ لفظ ما جب کریمہ کا استعمال کیا اور یہ ماں عموم مطلق میں بحث کرتا ہے، گویا کہ حضور نے یہ لفظ استعمال کر کے ہزارہ عظیمت، ہزارہ نعمت، ہزارہ برکتوں کا حصار ایک لفظ ماں سے استعمال کرتا ہے۔ ما تستقبلون اے صحابہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ سبحان اللہ وہ اللہ کتنا عظیم ہے کہ جس کے تم بندے ہو۔ ما تستقبلون اور تم کتنا بڑا عظیم استقبال کر رہے ہو۔ اللہ اکبر جب یہ حضور نے جملہ ارشاد فرمایا ما تستقبلون تم کتنی بڑی عظیم چیز کا استقبال کر رہے ہو، تم کتنی بڑی نعمت کا استقبال کر رہے ہو، تم کتنی برکتوں ہے حساب کا استقبال کر رہے ہو۔ فرمایا ماذا یستقبلون ماذا تستقبلون تم اس کا استقبال کر رہے ہو۔ ماذا یستقبلکم جس کا تم استقبال کر رہے ہو وہ صحابہ وہ تمہارا بھی استقبال کر رہا ہے۔ اب اس جملے کو غور فرماؤ اور جب میں اس کی شرح بسط سے بات کو وضاحت سے بیان کروں گا، اس حدیث کی تفسیری پہلو کو ذکر کروں گا تو ہر مومن کا سینہ شار ہو جائے گا، ہر عاشق کا سینہ حضور کی محبت سے، حضور کے پیار سے آنکھ کھلے گا۔ کیا ما تستقبلون میرے صحابہ تم کتنی عظیم چیز کا، تم کتنی بڑی نعمت کا استقبال کر رہے ہو، اور ماذا یستقبلکم جس کا تم استقبال کر رہے ہو وہ تمہارا بھی استقبال کر رہا ہے۔ یہ جو ما تستقبلون ہے یہ ما عموماً مطلق کا ہے، مطلق لفظ کے لیے بولا گیا، لیکن تستقبلون یہ جو تستقبلون کے اندر فاعل ہے تو کام کر رہا ہے، وہ تستقبلون کا مرجع لوٹ رہا ہے ماں کی طرف۔ تستقبلون اس میں فاعل یہاں پر فاعل ہے، اس سے مراد صحابہ ہے، ابو بکر ہے، اس سے مراد عمر ہے، ذرا محبت سے بولو ساتھ چلتے رہو نا میرے ساتھ، ابو بکر ہے، جناب عمر ہے، جناب عثمان ہے، جناب علی ہے، جناب طلحہ و زبیر ہے، جناب عمر بن خطاب کے محبت والے ہیں، صدیق کے چاہنے والے ہیں، عثمان کے نام ہمارے نام سننے والے ہیں اور علی کے نعرے لگانے والے ہیں۔ وہ صحابہ کا حصار رحمت، وہ صحابہ کا جمع غفیر، حضور نے ما تستقبلون میرے صحابہ تمہیں خبر ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ گویا کہ استقبال کا لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے آگے بڑھ کر کسی کا استقبال کرنا، کسی کا آگے بڑھ کر خیر مقدم کرنا۔ ہمارے مسجد میں کوئی بڑا امام آ جائے، بڑا خطیب آ جائے، بڑا عالم آ جائے، برگزیدہ ولی آ جائے تو ہم دوڑ کر دروازے پر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دروازے پر جا کر استقبال کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ استقبال۔ ایک استقبال کے لفظ سبحان استعمال ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کتنا پاک ہے۔ ما تستقبلون تم اس کا استقبال کر رہے ہو جو عظیم تمہارے پاس آنے والا ہے۔ اب صحابہ کے تخیلات میں یہ بات جگ گئی، پختہ ہو گئی کہ حضور بار بار ریپیٹ کر رہے تھے کہ ما تستقبلون تمہیں خبر ہے کہ میرے صحابہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، تم کس کا اس عظیم نعمت کا انتظار کر رہے ہو کہ ماذا یستقبلکم تم اس کا استقبال نہیں کر رہے بلکہ وہ تمہارا بھی استقبال کر رہا ہے۔ کتنی عظیم شے، انداز خطابت نبوت دیکھیے،
اور کلام انداز نکت دیکھیے، حضور بار بار جملے پر ریپیٹ کرتے ہیں، صحابہ ما تستقبلون، تمہیں خبر ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ ماذا یستقبلکم، اور جس کا تم استقبال کر رہے ہو وہ تمہارا بھی استقبال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک لفظ سبحان بولا جاتا ہے جب کسی بڑی عظیم نعمت کا کیا ظہور ہو جائے، جب اللہ کا ولی آ جائے، اللہ کا مقرب آ جائے، رسول کے دین کا مجاہد عالم آ جائے، مفتی آ جائے، شیخ حدیث آ جائے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں، اس کے لفظ سبحان بولا جاتا ہے۔ اور دوسرا جب کوئی آفت آ جائے، ناپسندیدہ چیز آ جائے، تو اس وقت بھی سبحان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، انکار، استفہام انکار کے لیے، جملہ سب کرنے کے لیے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ کتنا بڑا عظیم بہتان ہے۔ دو معنوں کا استعمال ہوا، یا حضور نے فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون، میرے صحابہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اتنی عظیم نعمت کا استقبال کر رہے ہو۔ کس نعمت کا؟ وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، جس کا تم استقبال کر رہے ہو وہ آگے بڑھ کر تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ ہر بندہ خواہش آرزو رکھتا ہے، آپ یہ جملہ ذہن میں رہے کہ وہ کون ہے کہ جو ہمارا استقبال کر رہا ہے، ہم اس کا استقبال کر رہے ہو۔ میں بہت ساری تفاسیر کا نچوڑ کر کے اور مخاطب کلام مصطفیٰ کریمہ کا بیان کر رہا ہوں کہ حضور اس انداز میں بیان کیا ہے کہ صحابہ کے ذہن میں استفہام رکھا کہ وہ کون سا ہے، پھر بعد میں بتایا تفصیل کر کے کہ وہ کون ہے۔ میں بہو حضور کے انداز کو کوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ماذا یستقبلکم، وہ تمہارا بھی استقبال کر رہا ہے۔ گویا کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ آپ میں سے کون ہے جو چاہتا ہے جنت میں جائے؟ ماشاءاللہ سارے چاہتے ہیں، ابھی بھی کچھ نہیں چاہتے، جو چاہتے ہاتھ بلند کریں۔ ماشاءاللہ سارے چاہتے ہیں کہ جنت مل جائے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں، ہمیں جنت میسر آ جائے۔ لیکن فرمایا حضور کریم آقا فرما رہے تھے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو جنت چاہتی ہے کہ وہ چلا جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھ کو جنت مل جائے، لیکن تمہیں میری امت کے کچھ خواص وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت منتظر رہتی ہے کہ وہ مجھ ملا جائے۔ وہ کون ہے؟ وہ جناب ابو بکر ہے، وہ کون ہے؟ جناب عمر ہے، وہ کون ہے؟ جناب عثمان ہے، وہ کون ہے؟ جناب علی ہے، وہ کون ہے؟ جناب زبیر و طلحہ ہے، وہ جناب کون ہے؟ سعید و سعد ہے، وہ حضور کی خاص امتی جن کے لیے جنت منتظر رہتی ہے کہ وہ ہمارے اوپر آ جائے۔ ورنہ تستقبلون، میرے صحابہ تمہیں خبر ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، فقط تم اس کا استقبال نہیں کر رہے، تم جب بڑھ کر اس کی طرف آؤ گے وہ دوڑ کر تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ تم اس کی طرف بڑھتے ہو وہ تمہاری طرف بڑھتا ہے۔ گویا کہ ماذا یستقبلکم، وہ تمہارا استقبال کر رہا ہے، تمہارے لیے گناہوں کا بخشش کا سزا لے کر آ رہا ہے، تمہاری رحمت کا حساب لے کر آ رہا ہے، تمہاری بخشش کا پیمانہ لے کر آ رہا ہے، تمہارے رب کی رضا لے کر آ رہا ہے، تمہارے رب کا قرب لے کر آ رہا ہے، تمہارے لیے جنت کا نظام لے کر آ رہا ہے۔ تم اس کی طرف بڑھو۔ ما تستقبلون وماذا یستقبلکم، اور یہاں پر بھی کن کا جو درجہ ہے یہ لفظ ما کی طرف ہے، کیا ہے؟ استفہام کے لیے ہے۔ وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، وہ بھی تمہارے لیے استقبال کر رہا ہے، تمہاری طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ اب جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مَا تَسْتَقْبِلُونَ وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، جس کا تم استقبال کر رہے ہو وہ تمہارا بھی استقبال کر رہا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو جناب اس وقت پھر یہ ایک استفہام تھا، انٹروگیٹو تھا، مارکنگ کوسچن تھا کہ مائنڈ کے اندر یہ بات واضح نہ ہوئی کہ وہ کون ہے جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں اور وہ ہمارا استقبال کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے امیر المومنین عمر بن خطاب۔
جب یہ حضور نے ارشاد فرمایا تو اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے غور و فکر سے حضور کے چہرے انور میں دیکھ کر سوال کرتے ہیں. قال عمر بن الخطاب بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اے کریم آقا علیہ السلام آپ نے فرما دیا ہے ما تستقبلون کہ ہم کسی بات کا کسی چیز کا کسی نعمت کا استقبال کر رہے ہیں. وماذا نستقبلكم اور وہ ہمارا استقبال کر رہا ہے. آپ کا وہ کیا ہے کہ جو ہمارا بھی استقبال کر رہا ہے اور ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں.